ایک دفعہ اپنے شاگرد کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ اچانک ہی ایک آدمی سامنے آیا اور سقراط کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ آدمی غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اور مسلسل سقراط کے ساتھ اول پھول بک رہا تھا۔ سقراط اس آدمی کی باتوں کا کوئی جواب دیے بغیر مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گیا۔ سقراط کو مسکراتے دیکھ کر وہ اور غصے میں آ گیا اور سقراط کو گالیاں نکالنے لگا۔ نہ صرف سقراط کو بلکہ اس کے خاندان کو بھی برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی سقراط مسکراتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ میری باتوں کا سقراط پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تو وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ان کے راستے سے ہٹ گیا۔ اس آدمی کے جاتے ہی شاگرد نے سقراط سے پوچھا کہ آپ نے اس آدمی کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اور تو اور آپ مسکراتے رہے، کیا آپ کو اس کی کوئی بات بری نہیں لگی؟ کیا آپ کو اس کی باتوں سے دکھ نہیں ہوا؟ سقراط نے شاگرد کی طرف ایک نظر دیکھا لیکن اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ شاگرد خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں چلتے چلتے سقراط کے گھر تک پہنچ گئے۔ شاگرد کو باہر رکنے کا اشارہ کر کے سقراط اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک میلا سا بدبودار تولیہ اور کچھ کپڑے تھے جو لگتا تھا کہ کسی کچرے کے ڈرم سے نکالے گئے ہیں۔ سقراط نے وہ تولیہ شاگرد کے ہاتھ میں تھمایا اور بولا کہ یہ لو، اس سے اپنا ہاتھ منہ صاف کر لو اور یہ کپڑے پہن لو۔ ان کپڑوں سے انتہائی گندی بو آ رہی تھی۔ شاگرد نے انہیں ہاتھ میں لیتے ہی دور پھینک دیا۔ میں انہیں کیسے پہن سکتا ہوں؟ یہ تو انتہائی گندے اور بدبودار ہیں۔ سقراط نے کہا کہ جس طرح تم ان میلے بدبودار کپڑوں کو قبول نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح میں بھی کسی کے بدبودار الفاظ کو کیوں قبول کروں؟ اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور آپ اس کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے کام چھوڑ کر اس کی ان فضول باتوں کے بارے سوچنے لگتے ہیں، ان پر غصہ کرنے لگتے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنے اچھے اور صاف ستھرے کپڑے اتار کر کسی کے دیے ہوئے